رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارے معاشرے میں شوہر اور بیوی کے اندر محبت نہیں پائی جا رہی ہے، شوہر اور بیوی کے اندر پیار نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھول چکے ہیں ہمارا رشتہ کتنا انمول رشتہ ہے، ہمارا رشتہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، ہمارا رشتہ کتنا پاک و پوتر رشتہ ہے۔ وہ اس رشتے کی اہمیت کو بھول چکے ہیں، وہ اس رشتے کی فضیلت کو بھول چکے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، مت بھولو، تم نے نکاح کیا ہے، تم نے نکاح کیا ہے، تم نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو ادا کیا ہے، اس سنت کو ادا کیا ہے کہ جس کے بارے میں غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے، جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو چکا ہے اور تم نکاح کی فضیلت کو بھول چکے ہو، تم نکاح کی اہمیت کو بھول چکے ہو، تم اپنے رشتے کی اہمیت کو بھلا چکے ہو۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے شادی کے بعد میں دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ جب کبھی جھگڑا گھر کے اندر ہوتا ہے تو جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے کہتا ہے اگر تو مجھ سے زیادہ بولے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اگر تو میرا کہنا نہیں مانے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی دھمکیاں دینے والوں، اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والوں، اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرنے والوں، کبھی تم نے سوچا ہے تمہارا حال کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تو سنو، غیب دان نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ میں 1 منٹ گزارے اور 1 منٹ اس نے گزارا، اس 1 منٹ میں اگر کسی نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کسی کی حق تلفی کی تو اللہ تعالیٰ اس 1 سیکنڈ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کی 1 سیکنڈ کے لیے حق تلفی کی تو 1 سیکنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ اب مجھے بتاؤ، جب 1 سیکنڈ کی حق تلفی کی یہ سزا ہے تو جس نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے، جس نے تمہارے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا ہے، جس نے تم سے نکاح کیا ہے، اگر تم اپنی شریک حیات کے ساتھ میں حق تلفی کرو گے، اس کا حق مارو گے، اسے مارو گے، اسے گالیاں دو گے، اللہ اکبر، تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جو شوہر بلا وجہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں، ایسے شوہر جنت میں نہیں جائیں گے۔ بیوی سے محبت کرو، اپنی بیوی سے محبت کرو گے تو یہ محبت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ شوہر اور بیوی کی محبت بہت انمول محبت ہوتی ہے، بہت پیاری محبت ہوتی ہے، اور جس گھر میں شوہر بیوی محبت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اس گھر میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد میں فوراً ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوتا ہے شادی کا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی کر لیتے ہیں، شادی کے بعد میں 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال گزرنے کے بعد میں ان کا دل ہٹ جاتا ہے اپنی بیوی کی جانب سے، پھر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اگر آپ ایک بیوی کے ساتھ میں رہتے ہیں اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس وقت آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔
کیونکہ خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 یا 3 یا 4 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، 4 نکاح کرنے کی پرمیشن ہے، مگر کب؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح کرو۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم نے ایک بیوی کو خوش نہیں رکھا ہے، جب تم نے ایک بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، پھر تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی کہاں سے پرمیشن ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس میں دولت بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس میں مال بہت زیادہ ہے، ہم نان نفقہ کر سکتے ہیں، تو فقط نان نفقہ کرنے کی وجہ سے، گھر دینے کی وجہ سے ہی تو نکاح تھوڑی کر سکتا ہے، نکاح کوئی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کر، جو تیری پہلی بیوی ہے، اس کے بعد میں اگر تو دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی رضا حاصل کر۔ اگر تیری بیوی تجھے پرمیشن دیتی ہے، اجازت دیتی، اس وقت تو نکاح کر سکتا ہے، اور اگر اس کو بغیر بتائے نکاح کرے گا تو تو گناہ گار ہوگا۔ میں نے کتنی جگہ ایسا دیکھا ہے، اللہ اکبر، شادی ہونے کے بعد میں جب 5 یا 6 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد میں شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ میں ناجائز تعلقات بناتا ہے، اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ میں اب نہیں رہنا ہے، میرا دل نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا حال کیا ہو چکا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ میں اپنا ناجائز تعلقات بناتا ہے، پھر وہ ان سے زنا کر لیتا ہے، اتنا خطرناک وہ گناہ کر لیتا ہے، وہ بھول چکا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ آقا کے دیوانوں، جب کوئی کوارا لڑکا زنا کرتا ہے تو اس کو تو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، مگر جب کوئی شادی شدہ ہو کر، میرڈ ہو کر زنا کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی اس کو پتھروں سے مار دیا جائے۔ شادی شدہ ہو کر جو زنا کرے گا اس کے لیے یہ سزا ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے شادی کے بعد میں جب ان کی رغبت ان کی بیویوں سے ہٹ جاتی ہے تو وہ دوسری طرف منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان ناجائز تعلقات بنا لیتے ہیں، پھر وہ ان عورتوں کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور گھر کے اندر جو ان کی بیوی ہے، جو ان کی شریک حیات ہے، وہ اس کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ باہر جا کر منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کے دیوانوں، اگر آپ ایک بیوی پر مطمئن نہیں ہیں، اگر آپ کو ایک بیوی کے ساتھ میں رہنے کے بعد میں سکون نہیں ملتا ہے، اپنی بیوی سے بات کرو، اسے سمجھاؤ کہ میں تیرے سارے حقوق کو ادا کروں گا، میں تیری ہر خواہش کو پورا کروں گا، میں تیری ہر تمنا کو پورا کروں گا، مگر مجھے تو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے، تو مجھے دوسرا نکاح کرنے کی پرمیشن دے۔ اور اگر آپ کی بیوی آپ کو پرمیشن دیتی ہے، آپ کو اجازت دیتی ہے، تو بلا شبہ آپ نکاح کریں، کون منع کرتا ہے؟ مگر چھپ چھپ کر دوسری عورتوں سے ملنا، ان کے ساتھ میں ناجائز تعلقات بنانا، یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی برباد کر دے گا، یہ آپ کو قبر میں بھی برباد کر دے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے آپ آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے جب آپ کی اولاد ہوگی تو اس کا نیچر کیسا ہوگا، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہوگی، آپ کی اولاد آپ سے محبت نہیں کرے گی، آپ کی اولاد آپ سے پیار نہیں کرے گی۔ تو اگر بچوں کا فیوچر سدھارنا چاہتے ہو تو کبھی ایسا کام مت کرنا جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ جب شریعت نے پرمیشن دی ہے کہ تم دوسرا نکاح کر سکتے ہو، مگر کب کر سکتے ہو؟ پہلی بیوی کی پرمیشن سے، پہلی بیوی کی اجازت سے۔ پہلے اس کا حقوق ادا کرو، اس کو خوش رکھو، جب وہ آپ سے خوش ہو جائے اس کے بعد میں اس سے بات کرو کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ نکاح کریں۔ اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو بہت سے شوہر ایسے ہیں کہ جنہوں نے 4 شادی کی ہیں، مگر وہ
اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، وہ کسی کے ساتھ میں حق تلفی نہیں کرتے۔ اور اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ میں حق تلفی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ ایک بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے تو 4 بیویوں کے حقوق کو کہاں سے ادا کرو گے؟ دوسری بیوی کو آپ کہاں سے خوش رکھو گے؟ تو اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی بیوی کو راضی کرو، جب وہ راضی ہو جائے تو بلا شبہ آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔